آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے عقیقہ کرنے اور سر منڈانے کے آداب کے بارے میں۔ بچے کے لیے عقیقہ کرنا اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہے سنت موقدہ ہے، اور بعض علماء واجب جانتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو، اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو بچے کے بالغ ہونے تک تو اس سنت کی ادائیگی باپ پر لازم ہے، اور بالغ ہونے سے آخر عمر تک خود اپنے آپ پر ہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو اس پر عقیقہ کرنا واجب ہے۔ بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ موت اور طرح طرح کی بلاؤں سے خطر میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عقیقہ امیر و غریب دونوں پر لازم ہے، مگر غریب کو جب میسر ہو کرے، اور جو میسر ہی نہ ہو تو اس کے ذمے کچھ نہیں۔ اور اگر کسی بچے کا عقیقہ اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کے لیے کوئی قربانی ہو تو وہ پہلی قربانی جو اس کے نام سے کی جائے عقیقے کا بدل سمجھی جائے گی۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم نے عقیقے کے لیے بھیڑ تلاش کی مگر نہیں ملی، اب کیا حکم ہے؟ آیا ہم اس کی قیمت تصدق کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تلاش میں رہو، مل جائے گی، خدا کو خون بہا کر کھلانا پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ جو بچہ 7ویں دن مر گیا اس کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے؟ فرمایا اگر نماز ظہر سے پہلے مر جائے تو نہیں، اور اگر بعد ظہر مرا ہے تو کرنا چاہیے۔ حدیث معتبر میں عمر بن یزید سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں کہ میرے والد نے میرا عقیقہ کیا ہے یا نہیں۔ فرمایا تو خود اپنا عقیقہ کر۔ چنانچہ عمر نے بڑھاپے میں اپنا عقیقہ کیا۔ حدیث حسن میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ ولادت سے 7ویں دن نام رکھیں، عقیقہ کریں، سر منڈائیں، اور بالوں کے برابر چاندی تول کر تصدق کریں، اور عقیقے کی 1 ران تو اس دائی کو بھیج دیں جس نے وقت ولادت مدد کی ہو، اور باقی لوگوں کو کھلائیں اور تصدق کریں۔ دوسری موثق حدیث میں فرمایا کہ جب تمہارے بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو 7ویں دن ایک بھیڑ یا اونٹ کا عقیقہ کرو اور بچے کا نام رکھو، سر منڈاؤ، اور سر کے بالوں کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اس بھیڑ کی 1/4 دایا کو دو، اور اگر بغیر دایا کے پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں کو دے دو، وہ جسے چاہے دے دے، باقی کم از کم 10 مسلمانوں کو کھلاؤ، اور جتنے زیادہ ہو جائیں اچھا ہے، اور خود عقیقے کے گوشت کو نہ کھائیں، اور اگر دایا غیر مسلم ہو تو 1/4 بھیڑ کی قیمت اس کو دے دے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ دائی کا حق 1/3 ہے۔ علماء میں یہ بات مشہور ہے کہ عقیقہ اونٹ کا ہونا چاہیے، یا بھیڑ یا بکری کا۔ اونٹ ہو تو پورا 5 برس کا ہو کر 6واں سال شروع ہو، یا اس سے زیادہ کا ہو۔ بکرا ہو تو 1 سال کا ہو کر دوسرا سال لگا ہو، یا زیادہ کا ہو۔ اگر بھیڑ ہو تو کم از کم 6 مہینے کا ہو کر 7ویں میں شروع ہو، اگر پورے 7 مہینے کا ہو تو اور اچھا، مگر یہ ضروری ہے کہ عقیقے کا جانور خصی نہ ہو، اس کا نہ کان کٹا ہو، نہ دبلا ہو، نہ سینگ ٹوٹا ہو، نہ اندھا ہو، نہ اتنا لنگڑا ہو کہ اسے راستہ چلنے میں مشکل ہو۔ لیکن حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوں منقول ہے کہ عقیقہ کچھ قربانی نہیں ہے، جس قسم کا جانور مل جائے اچھا ہے، اور جتنا بے عیب موٹا تازہ ملے اور اچھا ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین علیہ السلام کی ولادت کے دن اذان ان کے کان میں کہی، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، اور دایا کو بھیڑ کی 1 دست یا ران دی، یا 1 اشرفی دی۔ اشرفی سے مراد یہاں پر دینار ہے۔ علماء میں مشہور ہے کہ بیٹے کے لیے نر جانور کا عقیقہ کرنا سنت ہے، اور بیٹی کے لیے مادہ، مگر صاحب کتاب کا خیال یہ ہے کہ
نر دونوں کے لیے بہتر ہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں کے موافق دونوں کے لیے مادہ بھی اچھی ہے۔ سنت ہے کہ ماں باپ عقیقے کے گوشت سے نہ کھائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس کھانے کے ساتھ اس گوشت کو پکایا جائے وہ کھانا بھی نہ کھائیں، جیسے چاولوں کے ساتھ۔ سنت ہے کہ عقیقے کا گوشت خواہ پکائیں خواہ ویسے ہی تقسیم کر دیں، اور پکانے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف پانی اور نمک ڈال کر پکا لیں، بلکہ احتمال یہ ہے کہ پکانا ہی بہتر ہے، مگر کچے کے تصدق کرنے کا بھی کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ عقیقے کا جانور میسر نہ آئے تو اس کی قیمت تصدق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس صورت میں صبر کرنا چاہیے جب تک کہ ملے، اور یہ کوئی شرط نہیں کہ عقیقے کا گوشت کھانے کے لیے محتاجوں ہی کا گروہ درکار ہو، بلکہ اگر مالدار آدمی بھی ملے تو بہتر ہے۔ مشہور ہے کہ پہلے سر منڈانا سنت ہے، اس کے بعد عقیقہ کرنا۔ ایک حدیث میں یوں وارد ہوا ہے کہ سر منڈانا، عقیقہ ذبح کرنا، سر کے بالوں کے برابر سونا چاندی تولنا اور اس سونے چاندی کو خیرات کرنا ایک وقت اور ایک ہی جگہ ہونا چاہیے۔ اور سر منڈانے میں یہ سنت ہے کہ سارا سر منڈایا جائے، کوئی زلف یا چوٹی نہ چھوڑی جائے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کے لیے دو گیسو ان کے سر پر بائیں جانب چھڑا دیے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ درمیان سر کے چھڑوائے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ بات ان کے لیے مخصوص ہو، یا یہ کہ پہلی دفعہ کے منڈوانے میں اس طرح بالوں کا چھڑوانا مکروہ ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سر منڈانے کے بعد زعفران سر پر ملنا سنت ہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں عقیقے کا خون سر پر ملنے کی ممانعت آئی ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ معتبر روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ حضرت عقیقے کے جانور کے ذبح ہونے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ وباللہ اللہم ہذہ عقیقۃ من فلان، یہاں اس مولود کا نام لیں، لحمھا بلحمہ ودمھا بدمہ وعظمھا بعظمہ، اللہم اجعلھا وطاء لہ جال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر لڑکی کی ہو تو بیچ کا حصہ دعا کا اس طرح پڑھے: لحمھا بلحمھا ودمھا بدمھا وعظمھا بعظمھا۔ خدا کے نام سے اور خدا پر بھروسہ کر کے شروع کرتا ہوں۔ یا اللہ، یہ عقیقہ فلاں بچے کی طرف سے ہے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے میں، اس کا خون اس کے خون کے بدلے میں، اور اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے بدلے میں۔ یا اللہ، واسطہ محمد وآل محمد کا اس عقیقے کو اس بچے کا معاوضہ قرار دے دے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سدرة المنتهى